رب کو محبوب پسند آیا قرینہ میرا، دین کو پار لگاتا ہے سفینہ میرا، کام آیا ہے تو بس خون پسینہ میرا، کربلا میری نجف میرا مدینہ میرا، یہ سمجھ لو پدر غالب کل غالب ہوں، تم تو طالب ہو نبی کے، میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام میں ہوں ابو طالب علیہ السلام کا دوسرا ایپیسوڈ۔ یقیناً یہ موضوع جناب ابو طالب علیہ السلام کے حوالے سے ایسا ہے کہ اس میں کئی پروگرامز یقیناً ہو سکتے ہیں، اور ہمارے پاس وقت یقیناً محدود ہوتا ہے، تو اسی لیے دوسرے ایپیسوڈ تک آ گئے ہیں، اور ہمارے ساتھ جیسے پچھلے ایپیسوڈ کی طرح، جیسے میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ دوسرے ایپیسوڈ میں اپنی گفتگو کو دوبارہ سے وہیں سے جوڑیں گے جہاں سے ختم ہوئی تھی، تو ہمارے ساتھ قبلہ کعبہ علامہ محمد اون نقوی صاحب موجود ہیں، اور ان کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضور کیسے مزاج ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ تو حضور بس آپ کی خدمت میں سوال یہ میں کہہ رہا ہوں کہ گزشتہ یعنی کہ ایپیسوڈ میں دعوت ذوالعشیرہ کے حوالے سے جو تو گفتگو تھی وہ تھوڑا سا اس میں تشنیگی رہ گئی تھی، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ دوبارہ سے دعوت ذوالعشیرہ کے حوالے سے ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا کہ کس طرح سے جناب ابو طالب علیہ السلام نے کردار ادا کیا، وہ 3 دعوتیں جو۔ سبحان اللہ، قائم ٹی وی کا میں ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کروں گا اور دعا کروں گا کہ خدا ان کو اور ہماری قوم کے جتنے بھی چینلز ہیں جو کہ قوم کی خدمت کر رہے ہیں، خدا سب کو اور عزت اور ترقی دے اور مزید خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزارش یہ ہے کہ پھر میں پس منظر میں جاؤں گا دعوت ذوالعشیرہ سے پہلے، اور وہ یہ کہ حضور پاک نے جب اعلان رسالت فرمایا، اعلان رسالت تو آپ نے فرمایا تھا 40 سال کے سن میں غار حرا میں جب آپ پر وحی نازل ہوئی تھی، اس وقت آپ نے فرمایا تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ فلاح پاؤ گے۔ جب آپ نے یہ اعلان فرمایا تو کفار و مشرکین نے آپ سے معاشرے کو دور رکھنے کے لیے کہ کوئی ان کے نزدیک نہ جائے 3 سازشیں کی۔ پہلی سازش تو یہ کی کہ مردوں کو یہ کہا کہ ان کے قریب مت جانا، یہ نعوذ باللہ شاعر ہیں۔ اچھا، اس زمانے میں شاعر اسے کہتے تھے کہ جو اوٹ پٹانگ شاعری کرے، وقت کو ضائع کرے اور لوگوں کو پکڑ کے بٹھا لے، تو بڑوں سے کہا کہ بھئی ان کے نزدیک نہ جانا، یہ شاعر ہیں۔ عورتوں سے کہا کہ نعوذ باللہ یہ جادوگر ہیں، ان کے قریب مت جانا۔ بچوں سے کہا ایک کو کفار نے کہ یہ نعوذ باللہ مجنون ہیں، نعوذ باللہ پاگل ہیں، ان کے قریب نہ جانا۔ معاشرے کے تینوں طبقے حضور سے دور ہو گئے جب آپ نے اعلان رسالت فرمایا، گویا توحید کا اعلان فرمایا۔ تو اب جب تینوں معاشرے کے طبقے دور تھے، بلکہ میں تو ایک مثال بھی دیا کرتا ہوں کہ حضور پاک ایک راہ سے گزر رہے تھے کہ ایک خاتون جو ضعیفہ تھی اپنے سر پہ لکڑیاں رکھ کر جا رہی تھی، بار بار بیٹھتی تھی زمین پہ، کبھی لکڑیاں گرا دیتی تھی پھر اٹھاتی تھی، تو حضور آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر اس سے کہا کہ اگر تم اجازت دو تو میں یہ تمہارے گھر تک پہنچا دوں۔ وہ اوپر سے نیچے دیکھ کر کہتی ہے بالکل اجازت ہے، میں تو ضعیفہ ہوں۔ سرکار نے وہ بھاری لکڑیاں اٹھا کر سر پہ رکھ کے اس کے گھر تک پہنچائی۔ سبحان اللہ۔ جب اس کے گھر پہنچائی تو وہ کہنے لگی کہ میں اس کے بدلے میں آپ کو کوئی پیسے نہیں دے سکتی، میرے پاس پیسے ہیں نہیں، غریب ہوں، ورنہ تو میں لکڑی خرید کے گھر کا کام چلاتی۔ اس کے بدلے میں ڈبل قیمت کے مطابق برابر میں آپ کو مشورہ دیتی ہوں، اور وہ مشورہ میرا اس قیمت سے ڈبل ہوگا۔ آپ نے فرمایا بتاؤ کیا مشورہ ہے؟ کہنے لگی کہ ہمارے شہر میں کسی نے اعلان کیا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور لات و منات و عزا اور حبل کی پوجا چھوڑ دو۔ میرا مشورہ قیمتی یہ ہے کہ اس کے قریب مت جانا، ورنہ وہ تمہیں اپنے دین میں لے لے گا۔ اس کی گفتگو میں اتنی چاشنی ہے کہ وہ اپنے دین میں لے لے گا۔ حضور مسکرا کے فرماتے ہیں کہ میری مجبوری یہ ہے کہ میں اس سے جدا نہیں رہ سکتا۔ تو کہہ لے کیا مطلب آپ جدا نہیں رہ سکتے؟ تو آپ نے فرمایا میں ہی تو ہوں وہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، جس نے کہا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ تو اس ضعیفہ نے ایک جملہ کہا
کہ یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کا عمل ہے، میری مدد کرنا، مستضعفین کی مدد کرنا، یہ آپ کا عمل ذاتی ہے، یہ آپ کا دین یہی کہتا ہے؟ آپ نے فرمایا میرا دین مجھ سے جدا نہیں ہے، جو میں ہوں وہی دین ہے، جو دین ہے وہی میں ہوں۔ واہ واہ واہ۔ تو اس نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کا دین اور آپ کا اپنا کردار ایک ہی ہے تو مجھے آپ اپنے اللہ کا کلمہ پڑھوائیے۔ میں اظہار بیزاری کرتی ہوں لات و منات و عزا اور حبل اور ان بتوں سے۔ سبحان اللہ۔ مثال یہ دے رہا تھا کہ عرب کی تینوں طبقوں کو حضور پاک سے دور رکھنے کی کفار نے سازش کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سازش کا توڑ کیسے کیا؟ مردوں کی سازش سے نبی پاک کو بچانے کے لیے ایک مرد کا انتخاب کیا جسے ابو طالب کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ عورتوں کی سازش سے بچانے کے لیے ایک عورت کا انتخاب کیا جسے خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ بچوں کی سازش سے نبی پاک کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا ایک ایسے بچے کا جسے مولود کعبہ کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ جناب علی علیہ السلام کا انتخاب ہوا۔ اچھا، اللہ نے یہ تینوں سازشیں توڑی ان تینوں شخصیات کے ذریعے سے، ملکۃ العرب بی بی، ادھر مولا علی علیہ السلام، ادھر جناب ابو طالب، کہ ان تینوں نے حضرت ابو طالب نے کس طرح سے خدمت کی اور اس سازش کو توڑا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے کیسے اس سازش کو توڑا اور خدمت کی، مولا علی نے بچپن میں کیسے خدمت کی اور بچپن میں کس طرح سے کفار کے بچوں کو گٹھلی مار کے واصل جہنم کیا۔ یہ پوری ایک تاریخ ہے، لیکن کیونکہ آپ کا سوال پچھلے ایپیسوڈ میں بھی رہ گیا تھا تو میں اس طرف آ رہا ہوں کہ جب اعلان آپ نے فرما دیا اور اللہ کا حکم ہوا کہ اب آپ اپنے قرابت داروں کو جمع کریں، یعنی قریش کے وہ لوگ کہ جو آپ کے ارد گرد رہتے تھے، جو اپنے آپ کو حضور پاک کا گویا رشتہ دار کہتے تھے، ان کو جمع کریں، تو آپ نے ان سب کو جمع کیا۔ اور مجھے یہاں کوثر نیازی صاحب کی ایک بات یاد آ رہی ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان اس ابو طالب کو کافر کہتے ہیں جس کے گھر میں پہلی دعوت اسلام کا اہتمام کیا گیا، یعنی دعوت اسلام کا اہتمام ہی جناب ابو طالب کے گھر میں۔ سبحان اللہ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جس کے گھر میں اسلام کی بنیاد رکھی جا رہی ہے وہ بانی اسلام، بانی اسلام، بالکل۔ اور سبحان اللہ۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں وہ دعوت کا اہتمام ہوا۔ پہلے دن حضور پاک تشریف فرما ہوئے کہ آپ بیان فرمائیں توحید کا، تو کفار و مشرکین جو ہے کھانا کھا کے چل دیے۔ یہاں ایک بات اور عرض کر دوں قائم ٹی وی والوں کی خدمت میں کہ جو کھانا بنوایا تھا نا سرکار نے، وہ مولا علی علیہ السلام کے ہاتھوں سے بنوایا تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جبکہ اس موقع پہ بیبیاں بہت سی موجود تھیں، خود شادی ہو گئی تھی، جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ، بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ تھی، اس خانوادے کی اور بیبیاں جناب ام ہانی موجود تھیں، بی بی عاتقہ موجود تھیں، بی بی صفیہ، یعنی اس گھرانے کی بہت ساری بیبیاں موجود تھیں، لیکن کہا کہ نہیں یا علی، کھانا آج آپ نے اپنے ہاتھوں سے بنانا ہے۔ اور مولا علی علیہ السلام نے وہ کھانا پکایا، اور کھانا پکانے کے بعد جب ان کے سامنے رکھا کفار و مشرکین کے، اچھا یہ وہ کفار تھے کہ یہ ایک اونٹ کا بچہ ناشتے میں کھاتے تھے، اور ان کے سامنے جب یہ کھانا رکھا گیا تو ایک دوسرے کو دیکھ کے کہنے لگے کہ یہ اتنا سا کھانا اور ہمارے لیے۔ اس وقت حضور نے فرمایا کھاؤ بسم اللہ پڑھ کے۔ وہ کہہ لیں بسم اللہ کو مانتے ہوتے تو آپ کے پاس کیوں آتے؟ تو آپ نے فرمایا اچھا کھاؤ۔ میں یہاں ایک بات، وہ بھی مجلسی بات ہے، عرض کر دوں کہ ماننا پڑے گا جو رزق خدا حکم رسول سے دست علی سے کھایا جائے گا وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے مولا علی علیہ السلام کے ہاتھوں سے وہ کھانا آیا، ان کفار و مشرکین نے وہ کھانا کھا لیا، بات نہیں سنی سرکار کی، اور جب کھانا کھا چکے تو اتنا کا اتنا ہی موجود تھا، واہ واہ واہ۔ جتنا لائے تھے مولا علی۔ پہلے دن یہ ہوا، دوسرے دن یہ ہوا، تیسرے دن یا اختلاف روایت کے مطابق چوتھے دن جب حضور تشریف فرما ہوئے، کھڑے ہوئے کہ میں پیغام توحید دوں، تو کفار پھر اٹھ کے جانے لگے۔ تو حضرت ابو طالب نے اس وقت نیام سے تلوار نکالی اور فرمایا آج اگر میرے بیٹے کی بھتیجے کی بات نہیں سنی تو میں تمہاری گردنیں اڑا دوں گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ میری پہلے ایپیسوڈ میں ایک بات تھی کہ جناب ابو طالب نے تقیہ نہیں کیا۔ گردن اڑانے کا دعویٰ وہی کر سکتا ہے کہ جو علی اعلان دعویٰ کر رہا ہو
کہ میں اپنے اس بھتیجے کو بھی مانتا ہوں, اس کے دین کو بھی مانتا ہوں, اس کے اللہ کو بھی مانتا ہوں. اور اس کی پھر دلیل سن لیں کہ جب کفار و مشرکین نے گویا خاموش ہو کے بات سنی اور کوئی آپ کی نصرت کے لیے نہیں اٹھا, جب نہیں اٹھا تو مولا علی اٹھے اور کہا کہ سرکار پہلے دن بھی اٹھے تھے, دوسرے دن بھی اٹھے تھے, آج تیسرے دن بھی, کہا سرکار میری ٹانگیں پتلی ضرور ہیں لیکن میں آپ کی نصرت کا وعدہ کرتا ہوں. سبحان اللہ. اس وقت مولا علی علیہ السلام کو نبی پاک نے چاروں عہدے عطا فرمائے, کیونکہ آپ نے اعلان کر دیا تھا کہ جو میری آج نصرت کا وعدہ کرے گا, میرا بھائی بھی ہوگا دنیا اور آخرت, میرا وصی بھی ہوگا, میرا جانشین بھی ہوگا, میرا خلیفہ بھی ہوگا. آج مسلمان کہتے ہیں کہ رسول پاک نے اپنے بعد کسی کو مقرر نہیں کیا, وہ تو پہلی دعوت میں ہی مقرر فرما دیا کہ میرا بھائی بھی ہوگا, میرا وصی بھی ہوگا, میرا جانشین بھی ہوگا, میرا خلیفہ بھی ہوگا. جب کفار و مشرکین نے نہیں آپ کی نصرت کا وعدہ کیا, آپ نے اعلان کر دیا میرا بھائی بھی ہے, وصی بھی ہے, جانشین بھی ہے, خلیفہ بھی ہے. جو بات میں سنانا چاہ رہا ہوں ناظرین کو آپ کے وسیلے سے, وہ یہ کہ اس وقت ابو لہب نے کھڑے ہو کے جملہ کہا, اے ابو طالب, اب آپ, یہ بہت غور طلب جملہ ہے, سامعین ناظرین سننے والے غور سے سنیں, کہ اے ابو طالب, اب آپ آج کے بعد اپنے بھتیجے کی طرح اپنے بیٹے کی بھی پیروی کیجیے. سبحان اللہ. جو بات آج کے مسلمان کو نہیں پتا کہ ابو طالب صاحب ایمان تھے, وہ ابو لہب کہہ رہا ہے. کیا بات کہ آپ اپنے بھتیجے کی طرح اپنے بیٹے کی بھی پیروی کیجیے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر کوئی جناب ابو طالب کو نعوذ باللہ کافر کہتا ہے تو وہ تو میں کہتا ہوں ابو لہب سے بدتر ہے. سبحان اللہ. کیونکہ ابو لہب بھی کہہ رہا ہے کہ اب آپ بیٹے کی بھی پیروی کیجیے. کیا بات. تو اس وقت سرکار مسکرائے, جناب ابو طالب مسکرائے, یہ تو اٹھ کے چلے گئے لیکن مقرر ہو گئے پہلی ہی دعوت میں وصی بھی, جانشین بھی, خلیفہ بھی اور بھائی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک چھوٹا سا مختصر سا ایک بریک لے رہے ہیں, گفتگو کو میں توڑنا نہیں چاہتا تھا لیکن بریک لے رہے ہیں ان دو مصروں کے ساتھ کہ سلام کر ابو طالب کے گھر کو اے واعظ. واہ. سلام کر ابو طالب کے گھر کو اے واعظ, میرے رسول نے بچپن یہاں گزارا ہے. ایک مختصر سے بریک کے بعد دوبارہ سے گفتگو کو یہیں سے جوڑیں گے. میں ابو طالب ہوں, 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 میں ابو طالب. پروگرام میں ہوں ابو طالب میں اس بریک کے بعد آپ کا میزبان زیغم عباس دوبارہ سے حاضر و موجود ہے اور ہمارے ساتھ علامہ محمد اون نقوی صاحب بھی موجود ہیں. اور یہیں سے میں علامہ صاحب سے ایک سوال کرتا ہوں. حضور یہ بتائیے گا کہ جب اتنی فضیلتیں, اتنے کمالات, اتنے معجزات جناب ابو طالب کے حوالے سے ملتے ہیں تو یہ صرف ایک ظاہر ہے کہ کچھ لوگوں کی جانب سے یہ صرف ایک کلمے کے عنوان سے جناب ابو طالب کے حوالے سے کیوں یہ جواز بنایا جاتا ہے کہ صرف کلمہ نہیں پڑھا؟ تو حضور اس کے حوالے سے بھی بتائیے کہ یہ اس کو بھی روشنی ڈالے تاکہ یہ بھی کنفیوژن دور ہو جائے اور ہمارے بچوں کو بھی یہ بات پتہ چلے تاکہ وہ آگے بھی بات کر سکیں. بہت اچھا سوال کیا ہے اور یہ سوال میرے حساب سے ابتدا میں ہونا چاہیے تھا لیکن دیر آیت درست آیت. جی گزارش یہ ہے کہ معاشرے میں دو قسم کے طبقے رہتے ہیں, مسلم غیر مسلم. اسی طرح سے مسلمانوں میں دو طبقے ہیں, شیعہ سنی, باقی تو اور بہت سی شاخیں ہیں. ہم کسی بھی مسلک پر, کسی بھی دین پر, کسی بھی فقہ پر اعتراض نہیں کرتے کیونکہ ہر شخص نے اپنی اپنی سوچ اور فکر کے مطابق اس مسلک کو یا اس دین کو یا اس اسکول آف تھاٹ کو اپنایا ہے. لیکن اتنا سوال ضرور کریں گے فطرت کا کہ جو حضرات منصف مزاج ہیں, جو اپنے آباء و اجداد کے دین پر نہیں چل رہے, وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی فکر اور اپنی سوچ کے مطابق دین کو سمجھیں کہ آخر معاملہ کیا ہے. آپ دیکھیے, میں اگر دعوت فکر دوں مسلمانوں کو کہ حضور پاک نے میرے عقیدے کے مطابق تو 63 سال نماز پڑھی ہے, کیونکہ ہمارے عقیدے میں نبی اور امام دنیا میں آتے ہی سجدہ الہی میں جاتا ہے. سبحان اللہ. اور سبحن قدوسن پڑھتا ہے. بے شک. نماز کے طریقے ہر نبی کے دور میں مختلف رہے ہیں.
تو ہمارے نبی نے دنیا میں آتے ہی سجدہ الہی کیا. چلیں آپ کے عقیدے کے مطابق آپ نے 40 سال کے سن میں نماز پڑھی, تو آپ نے 23 سال تو نماز پڑھی, 23 سال میں آپ نے پنجگانہ نماز پڑھی. تو آج مسلمان کوئی سینے پہ ہاتھ باندھ رہا ہے, اور اس میں بھی فرق ہے, کوئی سیدھا ہاتھ الٹے ہاتھ پہ رکھ رہا ہے, کوئی الٹا ہاتھ سیدھے ہاتھ پہ رکھ رہا ہے, کوئی بالکل یہاں کونی پر یوں کر کے ہاتھ باندھ رہا ہے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے, کوئی پیٹ پہ ہاتھ رکھ رہا ہے, کوئی زیر ناف ہاتھ رکھ رہا ہے, کوئی ہاتھ کھول رہا ہے. بھائی حضور پاک نے تو ایک جیسی نماز پڑھی ہوگی نا. بالکل بے شک. چلیں یہ تو حضور پاک کی سیرت میں کردار میں ملتا ہے کہ آپ نے ظہر کی نماز اور عصر کی نماز کبھی ملا کے پڑھی, کبھی آپ نے تھوڑا سا وقفہ دے کے پڑھی, مغرب اور عشاء کی نماز کبھی ملا کے پڑھی, کبھی تھوڑا سا وقفہ دے کے پڑھی. تو اپنی امت کو تکلیف میں مبتلا نہیں فرمایا. ٹائم ہو جاتا ہے ظہر کے بعد فوراً عصر کا, مغرب کے بعد فوراً عشاء کا. قرآن میں نمازیں 5 ہیں, وقت قرآن نے 3, قرآن کی 4 آیتیں ہیں جس میں اللہ نے 3 وقت مقرر فرمائے. الصبح, نصف النہار, غروب آفتاب, یہ نمازوں کے وقت ہیں. نمازیں 5 ہیں, وقت 3 ہیں. لیکن حضور پاک نے الگ الگ کر کے نماز بھی پڑھی, ملا کے بھی پڑھی, بغیر بارش بغیر خطرے کے ملا کے بھی پڑھی. تو مسلمان حج کے موقع پہ ملا کے پڑھتے ہیں, زندگی میں الگ الگ پڑھتے ہیں. شیعوں نے ساری نمازیں ملا کے پڑھنا شروع کر دی, الگ الگ نہیں پڑھتے, حالانکہ سرکار نے دونوں طریقوں سے نماز پڑھائی ہے. میں سوال یہ کر رہا ہوں کہ جو نبی 23 سال تک نماز پڑھاتے رہے, ان کی امت میں اتنا اختلاف ہے کہ کوئی کہیں ہاتھ رکھ رہا ہے, کوئی کہیں رکھ رہا ہے, کوئی کہیں رکھ رہا ہے. سرکار نے نمازوں کے وقت میں تو سہولت کی وجہ سے گویا ٹائم آگے پیچھے فرمایا, لیکن نماز کے طریقے کو تو نہیں بدلا ہوگا آپ نے, طریقہ تو ایک ہی رکھا ہوگا. تو اب اندازہ فرمائیے کہ جب ایک اتنے بڑے طریقے میں اختلاف ہے, تو پھر جناب ابو طالب کے کلمہ پڑھنے کے معاملے میں مسلمانوں نے اختلاف اس لیے ڈالا کہ نبی پاک کے بعد انہوں نے جن جن کو بھی اپنا رہبر اور رہنما مانا, یا جن جن کو رہبر و رہنما تسلیم کیا, ان کے سب کے باپ کافر رہے تھے, ان سب کے والد کافر تھے, ان کی ماں کافر تھی. اچھا وہ خود کافر تھے. بھائی کہا جانا کہ بزرگوں میں جو ہے سب سے پہلے کلمہ مثلا فلاں صحابی نے پڑھا, تو سب سے پہلے کلمہ پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہوتا ہے. بالکل بالکل بالکل. کلمہ جس نے پڑھا ہے وہ پہلے کافر تھا تو مسلمان ہوا, اس میں کون سی پریشانی کی بات ہے. جناب ابو طالب نے جو بقول مسلمان کے کلمہ نہیں پڑھا, اور میں بھی کہتا ہوں کہ کلمہ نہیں پڑھا اس لیے کہ کلمہ پڑھنے کا تعلق ہی نہیں تھا. کلمہ پڑھا ہی وہاں جاتا ہے جہاں پہلے بے ایمان رہے ہوں. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان. تو اس خانوادے میں تو کوئی کلمہ پڑھنے کا تعلق ہی نہیں ہے, کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. کیوں؟ یہ سب حجت خدا ہیں, بے شک, یہ تو کلمہ پڑھواتے چلے آئے ہیں. بے شک. پھر میں چیلنج کر کے ایک بات کروں گا, قائم ٹی وی کے ذریعے سے مجھے کئی باتیں نئی نئی یاد آ گئیں آپ کے ماشاءاللہ اتنے اچھے پروگرام کو دیکھ کے, کہ جناب آپ لات, منات, حبل, عزا, حلوے کے, چاندی کے, سونے کے بت تاریخ عرب میں دکھائیں گے, اور ہر بت کو, جو بڑے بت تھے, وی آئی پی بت جو تھے جن کی ہر کوئی پوجا بھی نہیں کر سکتا تھا, وہ بت فلاں قبیلے کا فلاں بت, فلاں قبیلے کا فلاں بت, فلاں قبیلے کا فلاں بت. تاریخ عرب میں چیلنج ہے میرا, پھر تاریخ عرب میں بنی ہاشم کا کوئی بت دکھا دیں, سبحان اللہ, تو میں مذہب اس پر آ جاؤں گا جو مجھے دکھائے گا. کیا بات ہے, کیا بات, کہ جناب بنی ہاشم کا کوئی بت نہیں ہے. کیوں؟ بت پرستی کرنے ہی نہیں آئے. کیا بات, یہ تو بت شکنی کرنے آئے تھے, بالکل, یہ تو توحید کا پرچار کرنے آئے تھے. بے شک. اس لیے کلمہ پڑھنے کا تعلق ہی نہیں ہے. اب جو آپ نے بنیادی سوال کیا کہ آخر کیوں بعض لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ نے کلمہ نہیں پڑھا, وہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم مرتبہ ہیں یاران نبی, کچھ فرق نہیں ان چاروں میں. تو وہ اس فرق کو مٹانا چاہتے ہیں کہ پہلے حاکم کے ابا بھی کلمہ نہیں پڑھتے تھے, کافر تھے, بعد میں پڑھا. دوسرے حاکم کے والد بھی کلمہ نہیں پڑھتے تھے, بعد میں پڑھا. تیسرے حاکم کے والد نے بھی کلمہ نہیں پڑھا, بعد میں پڑھا. تو وہ کہتے ہیں ابو طالب نے نعوذ باللہ کلمہ پڑھا ہی. تو وہ کیونکہ ملانا چاہتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ حق و انصاف کی بات کریں, الحق والانصاف, کہ جس کا جو حق ہے وہ ادا کریں. ہم چیلنج کر کے آپ کے پروگرام کے ذریعے سے کئی باتیں کر رہے ہیں کہ جناب ابو طالب. اچھا, پھر جو روایتیں کتابوں میں ہیں, سیرت ابن ہشام میں, تاریخ طبری میں, فلاں میں, جتنی بھی کتابوں میں ہیں,
وہ جن سے روایت ہے کہ حضور پاک نے اپنے چچا کے کان میں کہا آخر وقت میں، یعنی اس روایت کو زیادہ کوٹ کرتے ہیں جو میں اس وقت آپ کے سوال کے جواب میں بیان کر رہا ہوں کہ سیرت ابن ہشام میں تو اس پہ بڑا لمبا چوڑا چیپٹر ہے کہ جناب حضور پاک نے اپنے چچا کے کان میں کہا کہ چچا کلمہ پڑھ لیجئے۔ 3 راوی ہیں جن میں 2 مرد ہیں 1 عورت ہے۔ اچھا، تینوں راویوں کا اگر آپ اٹھا کر تاریخ دیکھیں تو اتفاق سے ایک راوی جو مرد ہے وہ اپنے باپ کے ساتھ حضور پاک کے خلاف سازشوں میں مبتلا ہے اور 6.5-7 سال کا سن ہے۔ دوسرا جو راوی بیان کرتے ہیں حسن بصری، وہ پیدا ہی نہیں ہوا۔ اوہو، اچھا، تیسری جو راویہ بیان کرتے ہیں وہ پیدا ہی نہیں ہوئی۔ یہ تو بڑا انکشاف ہے جی، میں چیلنج کر کے بات کر رہا ہوں۔ سیرت ابن ہشام اور بہت ساری کتابوں میں جو یہ کہتے ہیں نا کہ حضور پاک سے نے آپ کے اپنے چچا کے کان میں کہا کہ چچا کلمہ پڑھ لیجئے، یہ روایت جن 3 راویوں سے ہے، راوی اور یعنی راویہ سے، وہ ایک تو ان میں 7 سال کا ہے، 6.5-7 سال، اور 2 پیدا ہی نہیں ہوئے۔ اچھا، دوسری بات، میں اگر آپ کے کان میں کچھ کہوں گا تو اس لیے کہوں گا کہ کیمرہ مین نہ سنے۔ کان میں بات کی وہ جاتی ہے جو دوسرا نہ سنے، تو بھائی آپ نے کہاں سے سن لی؟ سبحان اللہ۔ جو آپ روایت کر رہے ہیں تو آپ نے کہاں سے سن لی؟ بالکل۔ اچھا، پھر اگر اس کا پورا پوسٹ مارٹم کروں میں تو ایک پورا پروگرام چاہیے۔ پورا پوسٹ مارٹم ہو رہا ہے، کیا بات ہے جناب۔ یہ تینوں راویوں سے جو جملے لکھے ہیں نا وہ بھی الگ الگ ہیں۔ ایک راوی یہ کہہ رہا ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ چچا کلمہ پڑھ لیجئے، کیا لفظ ہے؟ کلمہ پڑھ لیجئے۔ ایک راوی یہ کہہ رہا ہے کہ حضور پاک نے چچا سے فرمایا کہ چچا لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے۔ بھائی جملہ تو ایک ہے، ایک کہہ رہا ہے کہ کلمہ پڑھ لیجئے، ایک کہہ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے، اور جو راویہ سے روایت ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ حضور نے اپنے چچا کے کان میں کہا کہ آپ ایمان لے آئیے۔ تیسرا جملہ ہے ایمان لے آئیے۔ جملہ ایک ہے، حضور نے ایک جملہ کہا ہے اگر بقول مسلمان کے، تو تینوں راویوں اور راویہ کی روایت مختلف الفاظ کی ہے۔ یہ اختلاف الفاظ بتاتا ہے کہ روایت ضعیف ہے، روایت جھوٹی ہے۔ صرف اور صرف جناب ابو طالب، کیونکہ اوروں کے آبا و اجداد کافر تھے تو حضور مولا علی علیہ السلام کے بابا کو بھی نعوذ باللہ کافر ثابت کرنے کی یعنی ناکام کوشش کی ہے، اس لیے کہ حق وہ ہے جو دشمن کی زبان سے ظاہر ہو۔ جناب ابو طالب کے 6 اجزاء ہیں، 6 جز ہیں، ایک طالب، ایک عقیل، ایک جعفر، ایک مولا علی، ایک بی بی ام ہانی، ایک بی بی عاتقہ، یہ 6 اجزاء ہیں۔ ان 6 اجزاء میں سے ایک جز کو نبی کل ایمان کہہ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب بتائیے جس ابو طالب کا ایک جز خندق میں کل ایمان ہو، وہ کل ابو طالب کیسا ہو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گفتگو اتنی خوبصورت اور اتنے اس بلند نہج تک جا پہنچی ہے کہ یقیناً اس کو ختم کرنے کا دل نہیں چاہ رہا۔ جناب ابو طالب علیہ السلام کے حوالے سے یقیناً 2 ایپیسوڈز کافی نہیں ہیں۔ ان کی حیات مبارکہ اور ان کی سیرت، ان کی سنت اور ان کے کمالات اور ان کے واقعات، یقیناً کئی پروگرامز اس پر آ جائیں گے اور یقیناً وہ بھی ناکافی ہوں گے۔ تو حضور بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے جناب ابو طالب علیہ السلام کے حوالے سے خوبصورت سیر حاصل گفتگو ہمارے ناظرین کے لیے، قائم ٹی وی کے ناظرین کے لیے بیان فرمائی، اور جناب ابو طالب کے حوالے سے ایسے موضوعات پر حضور نے گفتگو فرمائی ہے کہ یقیناً کافی ناظرین کے سوالات کا حل اور ان کے جوابات ان کو مل گئے ہوں گے۔ میں آپ کا میزبان زیغم عباس آپ سے اجازت چاہتا ہے، اور آخر میں چونکہ ماشاءاللہ گفتگو رہی ہے جناب ابو طالب کے حوالے سے، تو میں بس آخر میں کچھ اشعار پیش کروں گا جناب ابو طالب علیہ السلام کے حوالے سے۔ ثنائے مصطفیٰ کرنا ابو طالب سے سیکھا ہے، ہر ایک انداز مدحت کا ابو طالب سے سیکھا ہے،
اور امام مجتبی نے جعفر صادق نے اے لوگو، امام مجتبی نے جعفر صادق نے اے لوگو، قلم سے سر قلم کرنا واہ واہ ابو طالب سے سیکھا ہے۔ اور یہ شعر آخر میں پیش کرتا ہوں اپنے تمام ناظرین کے لیے کہ ابو طالب کی عظمت خود بتائی ہے محمد نے، سبحان اللہ، ابو طالب کی عظمت خود بتائی ہے محمد نے، محمد نے تو خود چلنا ابو طالب سے سیکھا ہے۔ میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں، میں ابو طالب ہوں۔